حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مگر یہ سب کچھ پا کر بھی وہ اس کے بعد آگے چل کر کہ سب کچھ پا کر بھی وہ گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے اس کے شکر گزار بندے بنے رہے۔ دوسری طرف قوم سبا کا مثال بیان کی گئی ہے کہ اسے اللہ نے جب اپنی نعمتوں سے نوازا تو وہ کبر اور گھمنڈ سے پھول گئے اور آخر کار اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کہ اس کے بس افسانے اور قصے کہانیاں ہی دنیا میں باقی رہ گئے۔ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی شوکت طاقت بخشی، لیکن یہ ہے کہ ان میں کوئی غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے شاکر بندے اور نبی رہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قوم سبا کی مثال دی گئی ہے۔ قوم سبا ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے بڑے بڑے گھر تعمیرات کیے تھے، کہ بڑی بڑی جو ہے وہ عمارتیں تعمیر کی تھی، مطلب پہاڑوں میں انہوں نے ایسے ایسے گھر بنائے تھے جو کہ حیرت انگیز گھر تھے، اور بڑی دولت اور مند قوم تھی وہ۔ لیکن اس کے بعد جو ان کے اوپر عذاب آیا تو اس کے افسانے اب آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں اور روایت میں۔ تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی لحاظ سے، یہ آج کا سبق ہے اس معاملے میں، اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سورہ فاتر میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے خلاف کفار مکہ نے جو طریقہ اختیار کیا رکھا تھا، اس سورے میں ان پر انہیں ملامت کی گئی ہے، نصیحت کے انداز میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں جس راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ اس سلسلے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو پھر اپنا ہی تم بگاڑ لو گے، نقصان کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، وہ شرک کی تردید کرتا ہے۔ تم خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو، کیا زمین پر پھیلی ہوئی نشانیوں سے شرک کی تائید ہوتی ہے؟ وہ تم سے کہتا ہے کہ اس زندگی میں تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، اور ایک دن تمہیں ان کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کا یقین نہیں آتا، اور نبی کے اس دعوے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو ختم کر کے دن کو پیدا کرتا ہے، اس طرح دن کو پیدا کر کے ختم کرتا ہے، پھر رات آتی ہے اور پھر دوبارہ وہ دن شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے دن اور رات بدلنے کا، چاند اور سورج نکلنے کا۔ اگر وہی بات ہو گئی، قرآن میں کہا گیا ہے جس طرح انتظام کیا گیا ہے انسانوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، کہ اگر بارش نہ ہوتی تو پانی ہم تک نہیں پہنچتا، سمندر سے اگر ایویپریٹ نہیں ہوتا تو پھر بادل نہیں بنتے تو پانی برستا نہیں، بادل پہنچتے ہیں پہاڑوں تک، پہاڑوں پہ برستے ہیں تو وہاں پہاڑ پہ برف بھی جمتی ہے، اور آگے آنے والے گرمیوں میں پھر وہیں سے پھر پانی گرتا ہے اور سیلاب ہوتا ہے تمام سرزمینوں پہ۔ یہ بارش کا ہونا، یہ جو ہے سمندر سے پانی اٹھنا، یہ پہاڑوں پہ برف جمنا، ایسی نشانیاں ہیں جس کو سوچ کر ہی انسان اللہ پہ یقین کر لیتا ہے۔ تو قرآن میں جا بجا یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اپنی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ بیوقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں جو ان نشانیوں کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ پہ یقین نہ کریں تو وہ پاگل ہے اور وہ ناحق ہے، اور اسی جگہ جگہ قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آج کے خلاصے کے ساتھ میں اس بات کی مبارکباد دوں گا متقفین جنہوں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، اور اعتکاف ایک ایسی معتبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط سنت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے کرتے تھے، ایک مرتبہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو انہوں نے 20 روزہ اعتکاف کیا۔ اس سے آپ کی اہمیت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف کتنی اچھی ہے۔ تو متقفین حضرات کو سب سے پہلے مبارکباد، اور ان کو یہ موقع ملا، یہ ماحول ملا کہ جس میں وہ کچھ باتیں سن سکیں، کہہ سکیں، مسجد کے ماحول میں رہ سکیں، اور ایسا ماحول جس میں انسان کے تربیت ہوتی ہے، اس کا مزاج بدلتا ہے، بہتر ہوتا ہے، مثبت انداز میں ایمان بڑھتا ہے، عمل کی طرف رجوع ہوتا ہے، آگے آنے والی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان گزرنے کے بعد ہماری نمازیں اگر بہتر نہ ہو، ہمارے عمل اگر بہتر نہ ہو، ہمارا ایمان اگر بہتر نہ ہو، ہماری سوچ اگر بہتر نہ ہو، ہمارا رویہ مثبت نہ ہو، ہماری زبان اگر بہتر نہ ہو، ہمارے کردار اگر بہتر نہ ہو، ہمارے حقوق العباد میں تبدیلی نہ آئے، ہمیں اللہ سے رجوع کرنے میں تبدیلی نہ آئے، ہمیں مسجد کی طرف آنے کا جو رجحان ہے اس میں تبدیلی نہ آئے، یہ سب چیزیں مثبت ہونی چاہیے، آج نہیں کل رمضان کے بعد۔ تو رمضان کے بعد آنے کے لیے دراصل رمضان ہے اسی لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس ٹریننگ کے ذریعے آپ کو
اس طرح تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بقیہ 11 مہینے آپ نے شیطان سے کس طرح بچنا ہے، آپ نے دنیا میں کس طرح آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو بتانا ہے. تو